سورہ مریم کے بعد اگلی سورت سورہ طٰہٰ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اس لیے اس میں احکامات کی بجائے کچھ اخلاقی اصول اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے۔ اس سورت مبارکہ میں ایک آیت آتی ہے الرحمن علی العرش استوى۔ یہ آیت قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ ثم استوى الی السماء، مختلف عنوانات سے یہ آیت آتی ہے، جس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہوئی، مستقیم ہوئی یا بیٹھی۔ قرآن پاک میں اس نوعیت کے اور بھی کافی سارے الفاظ ہیں، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ان کا ظاہری مفہوم اگر لیا جائے، جو ان کا ڈکشنری میں جو معنی ہے، تو یہ اللہ کے حق میں درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ جسم مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کی کمزوری اور مجبوری ہے، لیکن اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، جسم کے تمام لوازم سے پاک ہے۔ تو اس لیے جو ان آیات کا ظاہر ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا مراد ہے، یہ اللہ اعلم بمرادہ، یہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ عقیدہ ان آیات کے اندر رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں کو کہتے ہیں صفات متشابہات، یعنی اللہ کی وہ صفات کہ جن کے بارے میں ہم کوئی لفظوں میں اگر دیکھا جائے تو کوئی مثبت مفہوم نہیں اخذ کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی شایان شان کو ایسی بات نہیں کر سکتے۔ بس ان کی مراد ہم یہ کہیں گے کہ جسم یا جسم والی بات تو یہاں مراد نہیں ہے، جو اس کا فرسٹ امپریشن ہے، جو پہلا تاثر ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ پھر مراد کیا ہے؟ مراد جو بھی ہے وہ اللہ جانتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے اس سے جو بھی مراد لیا ہے وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اجمالی طور پر۔ تفصیلی طور پر ہمیں معلوم نہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ جو متشابہات ہیں ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو لوگ علم میں راسخین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا۔ تو اس طرح کی آیات اور صفات کے بارے میں اہل السنت والجماعت کا جو اصول اور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت جانے بغیر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے پھر اس سورت مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل جو فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ ہے۔ یہ واقعہ تو بہت جگہ پر آتا ہے، لیکن یہاں ذرا اس کے مختلف انداز ہیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنا فن دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں جس سے وہ سانپ بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ بھی اپنا عصا ڈالیں۔ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھی، جس سے وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ان رسیوں کو، ان سانپوں کو اس نے نگل لیا۔ اب لوگوں کی نظر میں تو یہ دونوں باتیں ایک تھی، یعنی جادوگروں نے جو سانپ بنائے ہیں وہ چھوٹے تھے، سائز کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ بڑا تھا، وہ بڑے سائز کا تھا۔ عام لوگوں کی نظر میں تو یہ بات ایسے ہے، اور یہی بات جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھنے پر ان لوگوں کو مجبور کر رہی تھی۔ لیکن اصل میں جادو میں اور نبی کے معجزے میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق جو صاحب فن آدمی ہے وہ بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے اس کو عام لوگ اگرچہ نہیں سمجھ پائے، لیکن جادوگر چونکہ خود جادو سے گزرے ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو فوراً کہا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون اگرچہ ہمیں بلا کر لایا تھا مقابلے کے لیے،
موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے، لیکن مقابلہ کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہم موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون کو پڑے گی فکر کہ میری قوم جو ہے وہ تو ساری بگڑ جائے گی، کیونکہ یہ جادوگر ایمان لے آئے تو اب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ ہمارا تو تقیہ ہی ان جادوگروں پر تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تردید کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہونا ثابت کریں گے۔ جب یہی گر گئے تو پھر ہمارا بس باقی کیا رہا ہمارے لیے۔ تو فرعون نے ان کو دھمکی دی اور ایک بات یہ بنائی کہ یہ جو تم لوگوں نے جادوگروں سے یہ کہا کہ تم نے اور موسیٰ نے تم آپس میں ایک ہی ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، تم نے ہمیں الو بنایا ہے کہ پہلے تم مقابلے پر آئے اور پھر رسیاں ڈالی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے لیکن یہ بات فرعون کی یہ بات برائے بات تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس کے سامنے تھی، سارا زندگی تو اس نے محل کے اندر گزری ہے، تو کہاں جادو سیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور کچھ عرصے کے لیے وہ باہر نکلے ہیں، اور پھر جادوگر جو ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی ہے۔ بہرحال مختلف قرائن تھے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات برائے بات فرعون نے جوڑی تھی، اصل نہیں تھی۔ اصل میں وہ اپنی قوم کو مطمئن رکھنا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہی ہیں، پیغمبر نہیں ہیں۔ اس نے جادوگروں سے یہ کہا کہ میں تمہیں اب عبرت کا نشان بنانے جا رہا ہوں۔ وہ کیا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر تمہیں سولیوں پر چڑھا دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو زیادہ عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے کہ جادوگر ایمان لائے ہوئے ہیں، فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دھمکی دے رہا ہے ان کو۔ اس کا جواب جو تھا نا وہ سنانے کے لیے اتنی تمہید باندھی ہے۔ انہوں نے کہا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا، کہ اے فرعون، ہمیں جو اللہ نے، جب تک ہم گمراہ تھے، ہم اپنے جادو میں پڑے ہوئے تھے، اب اللہ نے ہمارے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا ہے، اب ایمان ہمارے دل میں داخل ہو گیا ہے، اب اس ایمان کو چھوڑ کر ہم تیرے ساتھ واپس آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، چاہے تو دھمکیوں پہ دھمکیاں دے، کچھ بھی کر، فقد ما انت قاض، تیرے سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے۔ اب یہ ایسے خام خواہ کی دھمکی نہیں ہے، بلکہ انہیں اس بات کا پوری طرح یقین ہے کہ فرعون سب کچھ کر گزرے گا، آخر وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اپنی خدائی بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ لوگ کرسی بچانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تو وہ تو خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھا، لیکن انہوں نے پورے یقین کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ دیا فقد ما انت قاض، اور پھر ساتھ اس کو یہ بھی باور کرا دیا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ تیری جو پہنچ ہے وہ صرف اس زندگی تک ہے، بس اس سے آگے تیری کوئی پہنچ نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ذلیل کر سکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہمیں تو مار سکتا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں ہے، اور ہم تو ایسے رب پر ایمان لائے ہیں کہ جس نے ہمارے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے وہ چیز جو حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایمان جب اس کی حقیقت دل میں داخل ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہاں سے نکال نہیں سکتی۔ فرعون سے بڑی طاقت اس وقت کون سی ہوگی کہ اس نے، وہ بھی یہ تو چلو پھر بھی مرد ہیں، بڑے ہیں اور زیادہ تھے تعداد میں، ایک دوسرے کو دیکھ کر حوصلہ ہوتا ہے۔ فرعون کی باندی جو ہے وہ ایمان لے آئی تھی، جو اس کی بیٹی کی خدمت کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، اس نے اللہ کا نام لے کر اٹھا لیا، تو اس نے کہا کہ یہ کیا بولا تم نے؟ باندی نے کہا کہ اللہ کا نام لیا ہے۔ اس نے کہا کہ تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں مانتی، تیرے باپ کا خدا بھی وہی ہے جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا، تیرا باپ ایک زمانے میں نہیں تھا اور ایک زمانے میں نہیں ہوگا، تو اس وقت دنیا کی خدائی کون چلا رہا تھا اگر تیرا باپ ہی خدا ہے؟ تو اس نے بہرحال بات نکلتے نکلتے فرعون تک پہنچی، اس نے کہا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے۔ جھوٹے آدمی کو اپنی جھوٹا دعویٰ، جھوٹی عزت بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تو اس لیے وہ فرعون نے کہا کہ ان کو واپس آؤ ورنہ میں تمہیں بھی نشان عبرت بناؤں گا۔ اس نے کہا کہ جو تم سے ہو سکتا ہے کر لے۔ اور اس باندھی کی 2 بچیاں تھیں معصوم، چھوٹی چھوٹی۔ اب آدمی اپنی ذات پر آیا ہوا دکھ جو ہے وہ تو سہ لیتا ہے، آسان ہوتی ہے اپنی، لیکن اپنی اولاد کی تکلیف بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر اولاد بھی جب معصوم ہو، بہت چھوٹی ہو، پھولوں جیسی ہو، لیکن ایمان کیا چیز ہے یہ اولاد سے بھی آگے جاتا ہے۔
ایمان جان سے بھی آگے جاتا ہے، اولاد سے بھی آگے جاتا ہے، مال سے. یہ وہ حقیقت ہے جو انسان جس کی اس دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے کہ آدمی اس کی وہ قیمت ہے انسان کے دل کے اندر. اب فرعون نے یہ کیا کہ اس نے کڑا گرم کروایا، اس کے اندر تیل گرم کروایا اور پھر ایک بچی کو پکڑا، اس کے سامنے اس سے کہا کہ ایمان سے پھر جا ورنہ یہ جا رہی ہے. یوں ڈالا اور ڈالتے ہی وہ کوئلہ بن گئی، جو ہے وہ جل گئی فوراً. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ماں ہے اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. لیکن ایمان یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو جان سے بے پرواہ کر دیتا ہے. جب وہ دوسری بچی کو ڈالنے لگا تو بچی نے یہ آواز دی ماں کو، اس نے کہا کہ ماں بس تھوڑی دیر صبر کر لے، بس یہ 2-4-5 منٹ کی کام ہے، اس کے بعد آگے اتنی بہترین زندگی اللہ نے رکھی ہے کہ یہ اس زندگی پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا. جو زندگی اللہ نے ہمارے لیے بنا رکھی ہے یہ اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، بس تھوڑی دیر صبر کر لے. تو اس کے بعد وہ باندھی بھی جل گئی، کوئلہ ہوگی 2-4 منٹ کے اندر. لیکن ایمان کی طاقت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو راستے میں آپ کو ایک تیز خوشبو آئی ایک جگہ سے. آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فرعون کی باندی کی قبر ہے کہ کتنے ہزار سال گزر گئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے ہیں اور آپ کو وہاں سے خوشبو آ رہی ہے. آپ خود سراپا خوشبو ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خوشبو کتنی تیز ہوگی اور کتنی خوشگوار ہوگی جس نے آپ کو متوجہ فرمایا کہ یہ خوشبو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں ایمان پر جمنے کا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے اور ان پر اللہ کی جانب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، آگے جنت تمہارے لیے تیار بیٹھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہم انی رب زدنی علما کے الفاظ آتے ہیں. بہت مشہور لفظ ہیں، ہم نے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو جو علم کا اضافہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ یہ اضافہ مانگیں. اس سے وہ مفسرین نے ایک نقطہ پیدا کیا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم اس دنیا میں عطا فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کیونکہ آپ سب سے بڑے پیغمبر ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرمائیے. یعنی علم سے مراد یہاں یہ دنیا کا علم نہیں ہے، بلکہ علم سے مراد یہاں اللہ کی ذات اور صفات کا علم ہے اور معرفت ہے کہ اللہ اس میں اضافہ فرمائیے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا علم اور اللہ کی معرفت وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات اور صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسے اللہ کی معرفت کی بھی کوئی انتہا نہیں. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا العجز عن الادراک ادراک. اللہ تعالیٰ کا جاننا یہی ہے کہ آدمی کہے میں نہیں جانا، میں نے کچھ نہیں جانا. یہی جانا کہ کچھ نہیں جانا سو یہ بھی ایک عمر میں ہوا معلوم کہ آدمی کی زندگی کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں نے آج تک کچھ نہیں جانا، کیونکہ پچھلے زندگی کے جتنے تجربات ہوتے ہیں وہ آنے والا واقعات ان تجربات کو فیل کر دیتے ہیں. پھر آدمی کہتا ہے یہ تو کچھ نہ ہوا. تو اس لیے آدمی کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا علم کچھ نہیں ہے، مجھے اور علم چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنا بھی چاہیے. علم سے مراد یہاں علم نافع ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ترغیب فرمائی، آپ نے بلکہ دعا فرمائی اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرمائیے. اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی، یعنی وہ علم کہ جو آدمی کو دنیا یا آخرت میں کام نہ آئے بلکہ اس کے لیے وبال جان بن جائے. اس علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علم اچھا نہیں ہوتا، ہر علم اچھا نہیں ہوتا، ہر انفارمیشن اچھی نہیں ہوتی. یہ چونکہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، لوگ دھڑا دھڑ علم اور معلومات اور چیزیں نگلے جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہو جاتی ہے بات صفحہ. اس لیے آدمی کو وہی معلومات حاصل کرنی چاہیے. زندگی بہت محدود ہے، 60-70 سال اگر انسان کی زندگی ہے تو 15-20 سال تو بچپن میں گزر گئے، لڑکپن کے کھیلوں میں گزر گئے، اور 20-25 سال جو ہے آدمی 20 سال سو کے گزار دیتا ہے.
تو پیچھے لے دے کہ اس کے پاس زندگی 20 سال بچتی ہے. اب اس 20 سال زندگی کو کون سے علم کی تحصیل میں لگانا چاہیے، یہ بڑا سوچ سمجھ کر کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ زندگی بار بار واپس نہیں آنی. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، زندگی دوبارہ واپس نہیں ملے گی. اس لیے اس زندگی کو قیمتی بناؤ. یہ نعرہ بھی 2 طرح سے بولا جاتا ہے. کچھ شیطانی انداز سے بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، عیاشی کر لو. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اس کو قیمتی بنا لو، کیونکہ اس زندگی پر تمہاری آخرت کا بہت سے بڑے بڑے فیصلے مبنی ہیں، بنیاد رکھتے ہیں. آگے اس سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، کہ اے انسانوں، جو بندہ میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. یہ بھی وہی بات ہے جو 13ویں پارے میں بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تنگ زندگی اور مطمئن زندگی، یہ 2 زندگیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، یا حیات طیبہ جسے کہتے ہیں، قرآن پاک میں ان کی پیشکش کی ہے کہ تمہیں یہ چاہیے یا یہ چاہیے. لیکن ان دونوں زندگیوں میں دنیا کے ساز و سامان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یعنی حیات مطمئنہ اور اچھی زندگی زیادہ پیسے سے، زیادہ مال و دولت سے، زیادہ اسباب و وسائل سے ہوگی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اطمینان حیات کا وسائل حیات سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک. اطمینان حیات اصل میں انسان کے دل کا احساس ہے کہ میں نے ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہوں اور ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں. یہ اس احساس کا نام ہے. اور یہ احساس آدمی کو تب ملتا ہے جب آدمی اللہ کی جانب سے عائد کردہ فرائض کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے. اسے یہ احساس ہو کہ اللہ نے میرے سے جو کچھ چاہا ہے وہ میں نے کر دیا ہے. اطمینان اس چیز کا نام ہے. تو یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے جب اللہ کی یاد انسان کرتا ہے اور دین پر چلتا ہے. اگر دین پر نہیں چلے گا، اللہ کے احکامات نہیں مانے گا، تو فرمایا کہ میں اس کی زندگی تنگ کروں گا. زندگی تنگ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے گھر سے اٹھ کر چھوٹے گھر کے اندر آ جائے گا، بلکہ اس کی جو ہے دل تنگ ہو جائے گا. دل کے اندر اس کے ایسی مسائل شروع ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خودکشی کرے گا. کروڑوں کی دولت اس کے بینک میں موجود ہوگی اور اسے یہ بھی خبر نہیں ہوگی کہ میں کس کے نام لکھ جاؤں. اتنی بھی اسے ہوش نہیں ہوگی، اتنا زندگی سے تنگ ہو چکا ہوگا. تو یہ ہوتی ہے معیشت زنخواہ. اس وقت دنیا میں کافروں کے ملک، وہ جو بہت زیادہ دنیا میں ترقی یافتہ ہیں، جاپان ہے یا اور اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ان میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے. یہ ہے حیات معیشت زنخواہ، کہ تنگ زندگی دے دیں گے جس سے وہ اس دنیا میں بھی عذاب محسوس کرے گا، غیر اندر ہی اندر سے اس کو عذاب محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا راستہ رکھا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ جو کلمے کا اندر بیج لگا ہوا ہے ایک مسلمان کے دل میں، وہ اس کو مطمئن رکھتا ہے. لیکن اطمینان اتنا ہی ہے جتنا اس کا دین پر عمل ہے. اور جس قدر دین پر عمل اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو آسان سے آسان اور مطمئن سے مطمئن کرتے چلے جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.